اور بہنوں اور بیٹیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آج بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ ہمارا یہ اسکول، اسلامیہ اسکول، مدرسہ قطب الدین اسلامیہ اسکول اپنے تعلیمی سلسلے کے 1 سال کو مکمل کر لیا اور اس کا یہ بچوں کے تعلیم کا مظاہرہ اور اینیول فنکشن ہو رہا ہے، جس میں بچوں کے گارجین کو خاص طور سے دعوت دی گئی تھی۔ آپ حضرات بہت شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہاں پر آئے، ہماری خواتین حضرات آئیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بچوں کے پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا، ان کی سلیقہ مندی کو سنا اور کہ کس طریقے سے ان کو ہمارے استاذوں نے ٹرین کیا، انہوں نے اس ایکشن کو قبول کر لیا، جس سانچے میں ان کو ڈھالا وہ ڈھل گئے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو عادت ڈال دی جائے اور جس طرح سے اس بچوں کو سکھا دیا جائے، اس کے مزاج کو، اس کے ذہن کو، وہ بچہ اسی پر وہ چل پڑتا ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ پروان چڑھتا جائے گا۔ ایک سیدھا درخت ہے، آپ اس کو باندھ کر کے لکڑیوں کے ذریعے سے اگر سیدھا کر دیتے ہیں تو وہ سیدھا جائے گا۔ اگر وہ ابھی شروع ہی ہوا ہے درخت اور وہ ٹیڑھا آپ نے اس کو رکھا اور سیدھا نہیں کیا تو وہ درخت ٹیڑھا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کے بچے، ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے اور کس طرح سے جو ہے اپنے استاذوں نے جو ان کی تربیت کی ہے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ بھائی اور دوستو، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے، یہ ایک منفرد اسکول ہے۔ آپ زمانے سے یہ دیکھتے تھے کہ مدرسے چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، فقہ کی تعلیم ہو رہی ہے۔ مدرسے سے عالم بن کے نکل رہے ہیں، حافظ بن کے نکل رہے ہیں، اور اسکول سے پڑھ کر کے کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی بی اے کمپلیٹ کر رہا ہے، کوئی انٹر کو کمپلیٹ کر رہا ہے، کوئی ہائی اسکول ہی سے چھوڑ دے رہا ہے۔ بہرحال ایک طرف ہمارے اسکول تھے، اسکول کے اندر، اور دوسری طرف جو ہے ہمارے مدرسے تھے۔ دونوں کے اندر اتنی دوری تھی کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ مدرسے والے بس صرف جو ہے قرآن و حدیث ہی کو جانیں گے، اردو زبان کو جانیں گے، لیکن ان کو دیگر علوم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اور انسانوں کی محنتوں کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، دیگر جو زبانیں ہیں جن کی ہم کو ضرورت ہے، زمانے کی ہم کو ضرورت ہے، خواہ وہ انگریزی زبان ہو، خواہ وہ ہندی زبان ہو، ہم کو جو ہے اس زبان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کی زبان ہندی زبان ہے، اس ملک کے اندر انگریزی زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سے
علوم ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہم کو انگریزی زبان کی ضرورت ہے. اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کی بڑی قدر اور قیمت ہے. اور یہ زبانیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ اِخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں, اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں, بہت سی نعمتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان انسانوں کو مختلف زبانیں دی ہیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں, بولتے ہیں. وہ ہندی زبان ہو, عربی زبان ہو, اردو زبان ہو, انگریزی ہو, فرنچ ہو, چائنیز زبان ہو, جاپانی زبان. اور خود اس ہندوستان کے اندر بہت زبانیں ہیں علاقائی. جس علاقے میں آپ چلے جائیے, اس اسٹیٹ سے آپ ساؤتھ چلے جائیے, کیرلا چلے جائیے, آندھرا چلے جائیے, بنگال چلے جائیے, ہر اسٹیٹ کی الگ زبان ہے. لیکن وہ زبان جو انگریزی زبان سب پر حاوی ہے اور سبھی لوگ اس زبان کے محتاج ہیں اور اس زبان کو وہ سیکھتے ہیں, اس زبان کا چلن ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کے عربی زبان ہے, اس لیے کہ یہ عربی زبان ہمارے رسول پاک کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عربی زبان خلفائے راشدین کی زبان ہے, یہ عربی زبان اسلام کی زبان ہے, یہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے. عربی زبان کو ہم پڑھے ہوئے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. عربی زبان کے بغیر ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. تو اس کا سیکھنا پہلے نمبر پر ہے. کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے اس زبان کا سیکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا یہ مست ہے, یہ ضروری ہے. تو مدارس کا حال یہ تھا کہ ان کو انگریزی معلوم نہیں, ہندی معلوم نہیں, سائنس حساب کے بارے میں وہ بہت کچھ نہیں جانتے. ان کا ایک مشن ہے کہ وہ علوم اسلامیہ کے ماہر ہو, اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا کام کریں, فقہ اور حدیث و تفسیر اور قرآن کی ترجمانی کریں, لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کا کام کریں. وہ بھی جو ہے عظیم کام ہے. مدرسوں کی ہم کو ضرورت ہے. مدرسوں کے نصاب کو بدلا نہیں جا سکتا, مدرسوں پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. مدرسے وہی ہیں جو اس ملک کے اندر جو ہے ہمارے اسلامی تشخص کو جو ہے برقرار رکھتے ہوئے ہیں. اور ہم جو ہے مسلمان ہیں, ہمارے محلے گلیوں میں مدرسے ہی کے لوگ ہیں جو ہماری مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں, ہمارے درمیان واعظ و نصیحت کرتے ہیں, ہم کو جو ہے دین کی بات بتاتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور اسلام کی فریضہ, دعوت کا فریضہ وہ انجام دیتے ہیں. تو وہ اسلام کے ترجمان ہیں, اسلام کی شارحین ہیں. لیکن ان مدرسوں میں ہمارے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5% ہے. کہیں بھی آپ جائیے, کسی بھی علاقے میں جائیے تو مدرسوں میں بچوں کے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. 95% جو ہمارے بچے ہیں وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں. اور اسکول اور کالجوں کا چل یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسکول اور کالجوں میں اسلامی تعلیم کا, مذہبی تعلیم کا وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. ہمارا بچہ وہاں پہ سائنس تو بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بن سکتا ہے, وکیل بن سکتا ہے, بیرسٹر بن سکتا ہے. لیکن اگر جو ہے اس کے گھر کے اندر اسلامی تعلیم کا ماحول نہیں ہے, اسلامی تعلیم کو ٹیوشن کے ذریعے سے گھر کے اندر بچے کو نہیں پڑھایا گیا, تو آپ کا بچہ ڈاکٹر تو ہوگا, انجینئر بھی ہوگا, لیکن وہ اسلام سے بیگانہ ہوگا, دین سے بیگانہ ہوگا. آج ہمارا ہندوستان کے اندر جو مسلم معاشرہ ہے, اکثریت جو ہے مسلم گھرانے کا حال یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ تو ہیں, انگریزی تعلیم یافتہ ہیں, اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے وہ اسلام کی باتوں سے ناواقف ہیں. ضرورت اسلام کی وہ بنیادی باتیں جن باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے,
بغیر ان باتوں کو جانے ہوئے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیدائش کی بنیاد پر اسلامی گھر میں پیدا ہو جائے کوئی، لیکن جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ وہ اپنے اللہ کو نہ جانے، اللہ کی ذات کو نہ پہچانے، اللہ کی صفت کو نہ جانے، اللہ کی قدرت کو نہ جانے، اللہ کے مرتبے کو نہ جانے، اللہ کی عظمت کو نہ جانے، وہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرے، اللہ کا ذکر کیسے کرے، اللہ سے کیسے مانگے، اللہ کو کیسے پکارے، اللہ کی محبت کیسے کرے۔ وہ رب العالمین، وہ خالق کائنات، وہ جو معبود و مسجود ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس کو علم نہ ہو تو وہ کیسا مسلمان ہے۔ اسی طرح سے وہ مسلمان جو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رسالت، آپ کا پیغام، آپ کی دعوت، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کو نبوت کب ملی، آپ نے جو ہے کون سا وہ پیغام لے کر کے آئے تھے، کون سا دین لے کر کے آئے تھے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ سے ہم کیسے محبت کریں، آپ کی سیرت کو کیسے اختیار کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی سنتیں کیا ہیں، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے ازواج مطہرات کی زندگی کیسی تھی، آپ کی جو ہے زمانے کی صحابیات کی زندگی کیسی تھی۔ ہمارے مسلمان یہ نہ جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کیسی تھی، ان کی قربانیاں کیا تھی، ان کا کیسا عمل تھا، کیسی وہ عبادت کرتے تھے، کیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، کیسے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کیسے آپ کے عاشق تھے، کیسے جو ہے اپنی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے، کیسے جو ہے آپ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا تعلیم دی، اس کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ روزوں کی کیا اہمیت ہے، کیوں روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، آخرت کیا ہے، بعثت کیا ہے، قبر میں ہم کیوں دفن کیا جاتا ہے، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کچھ سالوں کے لیے دنیا میں پیدا فرماتے ہیں اور پھر کچھ سالوں کے بعد اٹھا لیتے ہیں اس دنیا سے۔ قبر کیا ہے، ہم کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، منکر نکیر کا سوال کریں گے، یوم الحشر میں ہمارے اعمال کا حساب دیا جائے گا، زندہ ہم کو کیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ غیب کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں، متقین وہ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی چیز تھی جن کی طرف آپ نے دعوت دی تھی، وہ غیب کی چیزیں تھیں، جس پر جو ہے صحابہ ایمان لے آئے، خلفائے راشدین ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لے آئے۔ غیب کیا ہے، منکر نکیر کیا سوال کریں گے، کس کو کیا پتا، کون ہے وہ مردہ جو قبر میں جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو اور اس نے بتایا ہو کہ ہم سے کیا سوال کیا گیا، یہ غیب ہے۔ لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دفن کرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا رسول کیا ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائیں گے، میدان حشر کا معاملہ بھی وہ آسان فرما دیں گے اور قبر کا معاملہ بھی آسان فرمائیں گے، تو وہ بھی غیب ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، میدان حشر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور جبریل امین نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے غیب کی باتوں کا علم جو ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو ہم رسول پاک کی باتوں پر وہی یقین رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر یقین رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم کسی دیکھی ہوئی چیز پر یقین رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔
تو وہ اسکول کے پڑھنے والے بچے بہت سے سائنسداں، بہت سے ہمارے ڈاکٹر ہیں، بہت سے ہمارے وکیل ہیں، اور اسکول کالج کے پڑھے ہوئے اکثریت جو ہے ہمارے ان لوگوں کی ہے جن کو دین کے بارے میں جو ہے وہ ناواقف ہے، پڑھے تو لکھے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر ہیں، لیکن دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور اگر جو ہے وہ دین کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر ان کا کیسا اسلام، کیسا ان کا دین؟ اس دین کا تعلق کسی رسم و رواج سے نہیں ہے، اس دین کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہے۔ آپ مسلمان گھرانے میں اگر ہمارا بچہ پیدا ہوا لیکن ہم نے جو ہے اس کو قرآن نہیں پڑھایا، ہم نے جو ہے اسلام کی باتیں نہیں بتائی، وہ کلمہ طیبہ کے معنی نہیں جانتا، وہ جو ہے اسلام کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتا، وہ جو ہے اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے نبی پاک کو نہیں پہچانتا، وہ آخرت کو نہیں جانتا، اور ہم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو نہیں جانتا، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس اسلام کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی جو ابتدا کی، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حرا کے پہاڑ پر آپ کو نبوت ملنے سے پہلے اور قرآن پاک کی ابتدا ہونے سے پہلے جا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کا گیان و دھیان کرتے تھے۔ اسی درمیان آپ تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ اب جو ہے آپ کے دین محمدی کی جو ہے شروعات ہونے جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کی رسالت جو ہے اور اللہ کا پیغام جو ہے آپ پر بھیجا جا رہا ہے، پیغام الہی کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ پہلا پیغام، قرآن پاک کی وہ پہلی آیت جو اس روئے زمین پر آئی، جو جبریل امین نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہوایا تھا، کیا کہوایا تھا؟ وہی بات تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول اللہ آپ پڑھیں گے، آپ کو آپ کا رب جو ہے پڑھائے گا، اور پھر آپ پوری دنیا کو پڑھائیں گے، پوری کائنات کو پڑھائیں گے۔ آپ جو ہے اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بھیجا گیا ہوں۔ حضور فرماتے تھے کہ خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں اپنے عبادت کے طریقوں کو مجھ سے سیکھو۔ حضور فرماتے تھے کہ صلوا کما رأیتمونی، اے لوگوں نماز پڑھو لیکن اس طریقے پر پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری عبادت کا، ہماری نماز، ہمارے روزے، زکوٰۃ و حج، ہمارے صدقہ و خیرات جو کچھ بھی ہوں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پڑھیے، اب آپ کی امت پڑھے گی، تمام مسلمان پڑھیں گے، آپ کی امت جو ہے جاہل نہیں ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی۔ لیکن ایک بات اور بھی اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، لیکن کیا چیز پڑھیے؟ سب سے پہلے آپ کی پڑھائی، ہماری پڑھائی کی شروعات ہونی چاہیے بسم ربک الذی خلق، پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ آپ کی پڑھائی کی شروعات، آپ کی پڑھائی کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ رب العالمین جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، مکہ والوں نے بھلا دیا تھا، وہ رب العالمین جس کا پیغام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل لے کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ پیغام الہی جو حضرت آدم لے کر کے آئے تھے، ہزاروں اور لاکھ کی تعداد میں انبیاء لے کر کے آئے تھے، اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے پہچان، اس کی ذات کا پہچان، اللہ کے مقام و مرتبے کا پہچان۔ اللہ کو بھلا کر کے مکہ والوں نے، دنیا والوں نے غیروں سے وہ لوگ لگاتے تھے، انہی سے محبت کرتے تھے، انہی سے جو ہے اپنی حاجتوں کو مانگتے تھے، انہی سے روتے اور گڑگڑاتے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے۔ تو اس وحی الہی کی جو ابتدا ہوئی، اس کے جو الفاظ اور کلمات ہیں، اس میں سب سے پہلا تو کلمہ یہ ہے کہ آپ پڑھیے، آپ کی امت پڑھے۔ لیکن ہم کو کیا چیز سب سے پہلے پڑھنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ہمارے بچے کی بسم اللہ کس چیز سے ہونی چاہیے؟ ہمارے بچوں کی تسمیہ خوانی
کس چیز سے ہونی چاہیے، ہمارے بچے کی تعلیم کی ابتدا کس چیز سے ہونی چاہیے، وہ سکھایا ہے رب العالمین نے، وہ سکھایا ہے قرآن نے، وہ سکھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، ماں کی پیٹ میں کس نے ہم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد کون ہے جو ماں کی پیٹ سے باہر نکالتا ہے، کون ہے جو کہاں سے دودھ جو ہے ماں کی جو ہے سینے سے دودھ کون جاری کرتا ہے، بچے کی کیسی تربیت ہوتی ہے، کس کی روزی کو کھا کر کے، کس کے پانی کو جو ہے پی کر کے، اور کس کی دی ہوئی غذا کو اختیار کر کے وہ بچہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے زندہ ہیں، ہم جو ہے جی رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو اللہ کے احسان کو یاد کرو، کون ہے اللہ کے علاوہ تمہارا خالق، کون ہے تمہارے علاوہ جو تم کو آسمان سے بھی روزی دیتا ہے اور زمین سے بھی روزی دیتا ہے، آسمان سے روزی دیتا ہے بارش نازل فرما کر، اگر اللہ تعالیٰ پانی نہ برسائے، بارش نہ نازل کرے تو یہ ہمارے ہینڈ پائپ اور یہ کنویں خشک ہو جائیں، دریا خشک ہو جائیں، اور بغیر پانی سے یہ کوئی جی نہیں سکتا۔ آسمان سے بھی روزی دیتے ہیں اور زمین سے بھی روزی دیتے ہیں، وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے بچے کی تعلیم، ہمارے اسکول کی ابتدا، ہمارے بچے کی تعلیم کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر کے آئے تھے، قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، ہمارے دین کی ابتدا ہے، ہمارے اسلام کی یہ ابتدا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، پڑھے تو لکھے لوگ بہت تھے، روم والے پڑھے لکھے تھے، ایران والے پڑھے لکھے تھے، مکے والے بھی کچھ پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے تو تھے لیکن وہ اللہ کو، ان کے نام کو نہیں جانتے تھے، اللہ کی صفتوں کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے پہچان کے بغیر جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے، جس کی نتیجے میں وہ جاہل تھے۔ پڑھا لکھا انسان کہا جائے کہ یہ جاہل ہے، جو اپنے رب کو، جو اپنے مالک کو نہ جانے، اس کے پیغام کو نہ جانے۔ رب العالمین کا کیا حکم ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کو اس رب العالمین نے کیوں پیدا کیا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد ہمارا کیا انجام ہونے جا رہا ہے، ہم سے ہمارے رب کیا چاہتے ہیں۔ ان باتوں سے جو نہ واقف ہو وہ پھر کیا کرے گا، وہ جہالت کرے گا، شیطانی کرے گا، نفس کا پیروکار ہوگا، شیطان کا پیروکار ہوگا، اور اس سے انسان بھی پناہ مانگیں گے، گھر والے بھی پناہ مانگیں گے، اس سے جو ہے خیر کا کام نہیں ہوگا، بھلائی کا کام نہیں ہوگا، سماج سدھر نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہو وہ اللہ کے نام سے ہو، بسم اللہ کے ذریعے سے ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، فرمایا کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، اور فرمایا کہ خلق الانسان من علق، اور فرمایا کہ اے انسان تجھ کو اس رب العالمین نے گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کو یہ بتایا کہ انسان تو کس بات پر تکبر کرتا ہے، کس بات پر تو اکڑے، کیا تیری حقیقت ہے، تیرا وجود کیا، تو اپنے وجود کے بارے میں تصور کر کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی اور دنیا میں تیرا وجود کیسا ہوا۔ اللہ نے فرمایا اسی آیت کے اندر الذی خلق الانسان من علق، علق کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اوپر جو ہے جلد جو ہے چڑھاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہڈی کو جو ہے بناتے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ خالق الکائنات ہے، وہ خالق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ شان والا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کے اندر وہ رب العالمین انسان کو جو ہے بنا دیتا ہے۔ ہے کوئی سائنسدان، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے دنیا کا کوئی پڑھا ہوا انسان ایک انسان کو اس طریقے سے پیدا کر کے دکھا دے؟ وہ خالق کائنات ہے۔ تو ان کو جاننا، ان کی صفت کو جاننا، ان کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرنا، تو رب العالمین کے نام سے ہماری پڑھائی کی شروعات ہونی چاہیے۔ ہم نے جب یہ دیکھا ایک طرف کالج ہے، ایک طرف مدرسے ہیں، کالجوں کا حال یہ ہے کہ اکثریت کالج میں پڑھے ہوئے لوگ
دین سے بیگانہ ہیں، اسلام سے بیگانہ ہیں، اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، تو کیا ہے؟ اس بات کا بڑا خطرہ تھا کہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہوں گے، ایسے ہمارے جوان ہوں گے جو اسلام سے ناواقف ہوں گے، اور جو اسلام کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی ضرورت کو نہیں سمجھتا ہے، تو کبھی وہ کسی کے سامنے بھی سر جھکا سکتا ہے، وہ شرک بھی کر سکتا ہے، وہ مندر میں گھنٹی بھی بجا سکتا ہے۔ اس سے کہا جائے کہ کیا ہے، اللہ بھگوان تو سب کی طرف جا رہے ہیں، چاہے ان کی رٹ لگاؤ، چاہے ان کی رٹ لگاؤ، سب کی تو منزل ایک ہے۔ کہاں آج اس کی ترجمانی کی جا رہی ہے، دنیا میں اسی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کیوں جو ہے بس اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، اللہ اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے، ایک ہی مذہب کو وہ کیوں پکڑے ہوئے؟ ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب محمدی ہے۔ اس مذہب کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، کوئی مذہب اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ہم دین اسلام پر فخر کرتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے دین اسلام ہے، ہمارے اولاد کی زندگی کا مقصد دین اسلام ہے۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن ہم دین محمدی کو ترک نہیں کر سکتے۔ اور ایک لمحہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو تم جو ہے اسلام کے پورے طریقے سے فرما بردار بن جاؤ، اسلام کے تمام احکام کو، ایک ایک چیز کو تم جو ہے مانو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کے ایک ایک سانس میں جو ہے تم مسلمان رہو، ہر لمحے مسلمان رہو۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے ایک ایسا اسکول قائم کریں، ہم جو ہے ایسے مدرسے کالج جو ہے قائم کریں کہ جو ضرورت کی جو ہے تعلیم دونوں کو جو لے لے، جو 50% اسلامیات کی جہاں تعلیم دی جائے اور 50% جو ہے انگریزی تعلیم دی جائے، ہندی کی تعلیم دی جائے، سائنس کی تعلیم دی جائے، انگریزی کی تعلیم دی جائے۔ آج الحمدللہ اس نمونے کا یہ میرا غالباً 7واں یا 8واں اسکول ہے۔ ہمارے پاس انٹر کالج بھی ہے، مختلف اضلاع میں ہم نے جونیئر ہائی اسکول تک اور ہائی اسکول تک کے ایسے کسی پیٹرن پر جو ہے اسکول ہم نے قائم کر دیے ہیں۔ اور الحمدللہ جو لوگ سمجھدار ہیں، جن کے اندر الحمدللہ جتنا اسلام کو دبایا جائے گا اور چاہا جائے گا کہ اسلام سے مسلمان پیچھے ہٹ جائیں اور سمجھوتا کر لے، جو بھی اسلام کو دبایا جائے گا مسلمان اٹھیں گے، ان کے اندر بیداری آئے گی۔ آپ کا وہ شوق ہے، وہی وہ بیداری ہے کہ جب اس اسکول کو قائم کیا گیا وہ آپ نے دیر نہیں کی اور اپنے بچوں کا آ کر کے اسکول میں جو ہے نام لکھایا۔ ہم نے کورس کو سامنے رکھا کہ ہمارے کورس کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جائیں گی اسلامیات میں، ہمارے کورس کے اندر یہ جو ہے اسکول کالج کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، آپ آ کر کے دیکھ لیجیے۔ آج یہ اپنی نوعیت کا بہترین یہ ادارہ ہے جہاں پر آپ کے بچے کو دونوں طرز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج ہمارا یہ اسکول 8ویں تک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہائی اسکول سے انٹر تک جو ہے پہنچے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تو انٹر کے بعد ہم کالج بھی یہاں قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، وہ بنگلور، وہ کرناٹک، وہ اس ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ، ہماری بچیاں جو ہے حجاب کے اندر جو ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی اسلامی تہذیب کے ساتھ، اپنے اسلامی کلچر کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ آج اسکولی گورنمنٹ کے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اسکول کھولے یا کالج کھولے، اور عام طور سے جو کالج کھلے ہوئے ہیں ان کالجوں میں لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے سے ان کی شناسائی ہو رہی ہے، اور جو ہے آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے، ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آج افسوس کا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری بچیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں جو ہے رچا رہی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم اس کے ذمہ دار وہ بچیاں ہیں، اس سے زیادہ گنہگار ان کے والدین ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں سوچ رہا، دکھائی پڑ رہا ہے کہ ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہے، بڑی ہو چکی ہے، یہ کن کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہی ہے، کن کے ساتھ گھوم رہی ہے، ہم نے جو ہے کس معاشرے اور سوسائٹی کے حوالے کر دیا؟ اس کو بھی جو ہے ان سے پوچھا جائے گا، ذمہ داری سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے حضور نے فرمایا کہ کلکم راعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، حضور نے فرمایا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم کو ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں اور جو ہے بری عادتوں سے ان کو روکیں، صحیح عادتیں ان کے درمیان بچپن سے پیدا کریں اور اپنے بیٹیوں کی نگرانی کریں، ان کی حیا و شرم کی نگرانی کریں، ان کے نسل ان کی جو ہے عزت و آبرو کی نگرانی کریں۔ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کے گھر میں جا رہی ہے، محرم کے ساتھ جا رہی ہے یا نہ محرم کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ آج تو ہمارے الحمدللہ دیہات میں وہ چھوٹے سے گاؤں میں ایسا معاشرہ نہیں ہے، بہت ہمارا معاشرہ محفوظ ہے، آپ کے گھر محفوظ ہیں، آپ کے گھر میں اسلام ہے، دین ہے، یہ بہت مبارکبادی کی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے شہروں کی طرف جائیے، گھروں کو دیکھیے، مسلمانوں کے گھرانے ہیں لیکن کتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری لڑکی کو آزاد کر رکھا ہے کہ وہ اپنا آشنا خود ہی جو ہے ڈھونڈ لے۔ آج کالجوں کا کیا حشر ہے، اسکولوں کو کیا حشر ہے، جو مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، آج ہماری لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو ہماری وہ بچیاں انہوں نے کہا کہ ہم اسکول میں پڑھیں گے تو پردے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اجازت ان کو محکمے نے، کورٹ نے نہیں دی۔ کورٹ نے کہا کہ جو اسکول کا یونیفارم ہے وہ لوگ اپنے اسباب سے پڑھائیں گے، حجاب کو اگر وہ کہیں کہ حجاب پہن کر کے نہ آئیے تو ہم روک پابند نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بیٹیاں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلم بیٹیاں تھیں، وہ اللہ پر ایمان لانے والی تھی، ایمان رکھتی تھی، وہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی تھی، دین اسلام ان کے لیے عزیز تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پڑھیں گے تو حجاب کے ساتھ پڑھیں گے، پردے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج اس کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ بنگلور کے اندر دسیوں جو ہے کالج جو ہے وہاں کے مسلمانوں نے کھول دیے ہیں، اپنے کالج کھولے ہیں مسلم بچوں کے لیے، کالج کھول دیے ہیں اپنی مسلم لڑکیوں کے لیے۔ آج اسی جذبے کے تحت الحمدللہ ہم نے بھی، ہمارے مدرسے بھی چل رہے ہیں اور ان سے ہٹ کر کے ہم نے ایسے ادارے قائم کیے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جہاں پر دونوں تعلیم دی جائے گی۔ آپ کا مدرسہ بچے آپ کے یہاں پر جو ہے 8ویں کی جونیئر کی بھی تعلیم حاصل کریں گے، ہائی اسکول بھی پڑھیں گے، انٹر بھی پڑھیں گے۔ آپ کا بچہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کہ اس کو عالم بنائیں تو کسی بڑے مدرسے میں بھیج کر کے اس کو عالم بنائیے، اور انشاءاللہ یہاں پر ہم حفظ کا بھی نظام قائم کریں گے۔ آج اتنا اچھا چلن ہو گیا ہے، آج اچھے بڑے گھرانوں میں چلن ہو گیا ہے، بڑے بڑے گھر کے لوگ لکھنؤ میں، بنگلور میں، دہلی میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن جو ہے کا حافظ ہو جائے۔ آج وہ بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انجینئر بھی بن رہا ہے، ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، انگریزی تعلیم بھی جا کر کے حاصل کر رہا ہے، وہ انجینئر ہے، حافظ ہے، سائنسدان ہے، حافظ ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننے والا وہ جو ہے صحیح معنوں میں مسلمان ہو، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ اسلام کی باتیں بتانے والا ہو۔ یہی پینٹ شرٹ کے وہ لوگ ہیں جو پہن کر کے یہاں کام کرنے کے لیے جائیں گے، یہاں کی سوسائٹی میں جائیں گے، آفس میں جائیں گے، دفتر میں جائیں گے، کورٹ کچہری میں جائیں گے، تجارت کے میدان میں وہ جائیں گے، لیکن وہ کہیں بھی جائیں لیکن وہ مسلمان بن کر کے جائیں، اسلام کی بنیادی باتوں سے وہ واقف رہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پینٹ شرٹ پہننے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والا ہو، آپ کی سیرت سے واقف ہو، آپ کی زندگی سے واقف ہو، آپ کی بنیادی باتوں سے واقف ہو، اپنے رب سے واقف ہو، عقیدہ توحید سے واقف ہو اور رسالت سے واقف ہو، آخرت کے بارے میں واقف ہو، نیکی اور بدی کے بارے میں تمیز کر سکے، حلال اور حرام کے بارے میں تمیز کر سکے، جائز و ناجائز کے بارے میں تمیز کر سکے، اسلام کی تشخص، اسلام کی بنیادی تعلیم کا وہ علمبردار ہو چاہے کہیں بھی ہو۔ تو یہ اس قسم کا آپ کے اس علاقے میں یہ پہلا ادارہ ہے۔ آپ نے ان بچوں کے جو ہے پروگرام میں اس تعلیم کی جو ہے جھلک دیکھی اور یہاں کے اساتذہ، اس ادارے کے پرنسپل مولانا محمد ثاقب صاحب ندوی کی محنت اور ان کی کوشش کو بھی جو ہے آپ نے یہاں پر دیکھا۔ یہاں پر معلمات ہماری لیڈیز ٹیچریں بھی پڑھاتے ہیں، یہاں پر جو ہے ٹیچرز بھی پڑھاتے ہیں، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں۔ آپ نے ان سب کی کوششوں اور محنتوں کو دیکھا اور ہم اپنی وہ خواتین جو بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں اور اس وقت اسکولوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ یہ اینول فنکشن ہو رہا ہے، تقریباً ایک مہینے سے روزانہ کسی نہ کسی پروگرام میں اللہ تعالیٰ ہمیں شرکت کا موقع دیتے ہیں۔
میں نے اپنی ماؤں سے کہا، اپنی بہنوں سے کہا، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، وقت بہت نازک ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر ظالم چاہتا ہے کہ جو ہے اسلام کو دبا دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلام سے، اسلامی تشخص سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی عقیدے سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن میری بیٹیوں اور میری بہنوں، آپ جو ہے کھڑی ہو گئی ہیں اور کھڑی ہو جائیں گی تو آپ کا یہ بچہ انجینئر بھی بنے گا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا، آپ کا بچہ پڑھا لکھا انسان بھی بنے گا، لیکن وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھے گا، عقیدہ رکھے گا، اپنے اسلام پر فخر کرے گا، اپنے دین پر فخر کرے گا۔ وہ مسلمان انجینئر ہوگا، مسلم ڈاکٹر ہوگا، کہیں بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کا دین، اس کا ایمان، تو اس کا مذہب اس سے جو ہے جدا نہیں ہوگا۔ تو آپ بچوں کو تیار کرتی ہیں اور بہت محنت کے ساتھ یہاں بچوں کو بھیجتی ہیں، اور یہ جو ہے پھول ہیں، یہ جو درخت آپ لگا رہے ہیں، یہاں کا پڑھا ہوا بچہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اس دنیا سے چلی جائیں گی، نہیں رہیں گے، لیکن آپ کی بچی، آپ کا بچہ قرآن پڑھ کر کے آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، تو آپ قبر میں رہیں گی تو جو ہے آپ کو اس کا اجر و ثواب پہنچے گا۔ دنیا سے آخرت میں جائیں گی تو اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگی کہ بار الہ تو نے مجھے اولاد دی تھی، تو میں نے یہ نہیں کہ اس کو دنیا کا علم پڑھایا، ہم نے اس کو آپ کا بھی علم پڑھایا، آپ کا نام جو ہے اصل مدرسے میں داخل کیا جہاں پر آپ کے نام کو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، آپ کی کتاب، آپ کے قرآن کو جہاں پر پڑھایا گیا، ہم نے جو ہے آپ کا نام پاک سکھایا، آپ کے نبی پاک کا نام سکھایا، ہم نے جو ہے قرآن پڑھنا جو ہے سکھایا، تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے آپ کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے بچہ، جو قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، جہاں اس کو ثواب ملے گا وہیں آپ کو بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ محنت کریں، کوشش کریں اور کرتی رہیں، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو یہاں بھیجتی رہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر دونوں قسم کی جو ہے تعلیم ہوگی، اور آگے کی منزل آپ طے کریں کہ آپ کا بچہ عالم بنے گا یا آپ کا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، یہ آپ کے اختیار میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو بیٹھ جاؤ۔